میں تو کہتا ہوں پڑھی نہیں، آپ نے تو پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ چلیں اب پڑھ لیجئے گا۔ ضروری نہیں جو اسکرپٹ رائٹر آپ کو اسکرپٹ کی کہانی لکھ کر دیتا ہے وہی بڑ۔ ارے یار آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں آپ کی اماں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے آپ پر، بھلے ٹھیک ہے وہ پیسہ حرام کا تھا یا حلال، پر اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، پر انسان کچھ کامن سینس رکھتا ہے تو وہ دیکھ لیا کریں آپ بول کیا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، امت مسلمہ، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ جیسا کہ اپنے پچھلے ویلاگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو طلب کر رکھا ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعتوں کا موقف سپریم کورٹ میں پیش کریں تاکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی گنجائش نکال سکے۔ تو اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچے۔ نون لیگ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق اور پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی وہاں موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل آف پاکستان محمد حمید ایوان اور قمرالزمان قاہرہ اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے پریمیسز میں نظر آئے۔ جی ہاں، ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو دہراتے ہوئے کہنا تھا کہ 14 مئی کی تاریخ پنجاب الیکشن کی حتمی تاریخ ہے۔ جی ہاں، کسی صورت تبدیل نہیں کی جا سکتی جب تک سیاسی جماعتیں پولیٹیکل کنسنسس پیدا کر کے سپریم کورٹ کو کوئی متبادل تاریخ نہ دے دیں جسے پھر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں اکوموڈیٹ کر سکے۔ فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل پاکستان نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کر کے انہیں آگاہ کیا کہ 26 تاریخ کو عید کے بعد سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور امید ہے کہ جماعتوں کے درمیان کوئی اتفاق رائے پیدا ہو۔ پنجاب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کا موقف واضح طور پر پیش کر دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تو تیار ہیں، مگر الیکشن حکومت کو آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی کرانے ہوں گے۔ جی ہاں، اگر آپ ساری صورتحال کو دیکھیں تو اب 26 اور 27 اپریل کی تاریخ ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے۔ 26 اپریل کے مذاکراتی بیٹھک میں سیاسی جماعتیں کوئی متفقہ تاریخ پر ایگری ہو جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی دی گئی تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ ویسے جس طرح کی جبر اور انتقامی کارروائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ امپورٹڈ رجیم نے شروع کر رکھا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، مجھے نہیں لگتا کوئی اتفاق رائے پیدا ہو۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف ظلم و جبر کی فسطائیت اور فاشزم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کیسے ایک ساتھ چل سکتا ہے؟ اگر یہ رجیم یہ الیکشن کرانے کے لیے سنجیدہ ہوتی تو ناظرین ہی اپنی فسطائیت کو لگام ڈالتی۔ یہ تو صرف لگتا ہے کہ 8 اکتوبر کی الیکشن تاریخ جو اس نے دی تھی صرف اور صرف ٹریپ کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو اور پی ٹی آئی کو۔ اصل گیم پلان تو کچھ اور کیا ہوا ہے، خاص طور پر ستمبر کے مہینے کے بعد عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ والوں کو ایشورٹی دی گئی ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے۔ کون طاقتور؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں، اور اگر 27 اپریل تک حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کرتی تو توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ کو فی الفور شروع کر دینی چاہیے، مزید کوئی ڈیلے کرتے ہوئے۔ حکومت اور طاقتور حلقوں کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، یہ ملک ہے کوئی بنانا ریپبلک نہیں جس کا جو چی چاہے کرتا پھرے۔ اب تک کی صورتحال اور سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد تو میرا یہی تجزیہ ہے کہ لگتا نہیں کہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو پائے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان 26 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں خاص طور پر کس طرح پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اعتبار کر سکتی ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کون بھروسہ کرے گا ان پر؟ تو پھر اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور دستور کے مطابق 14 مئی کو
الیکشن ہوں گے، لیکن اسے کروانا سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت ایک ساتھ انتخابات کرانے کا صرف اور صرف ڈھول پیٹ رہی ہے۔ شاید مجھے تو یہی لگتا ہے، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ گیم کھیلی جا رہی ہے اس ملک کی عوام اور سپریم کورٹ کے ساتھ، سپیریئر کورٹ کے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا صورتحال جنم لیتی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ ویسے پی ڈی ایم جماعتیں ناظرین چاہتی ہی نہیں کہ الیکشن کسی بھی صورت کم سے کم اس سال ہو پائے، کیونکہ ان کے پاس کیا کارکردگی ہے دکھانے کے لیے عوام کو۔ جس شاخ پر بیٹھے تھے اسی شاخ کو کاٹا ہے انہوں نے۔ دوسری طرف مولانا ڈیزل صاحب کی فرسٹریشن سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے، کیونکہ اگر یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اور حکومت جو انہیں مٹھائی میں ملی ہے، مالشیا کا کردار بہت اچھی طرح نبھانے کے تو فیل، اگر یہ چلی جائے تو پھر کیا بنے گا ناظرین؟ مولانا صاحب اور ان کے خاندان کے افراد کا بڑی مشکل سے اس حکومت میں روزگار لگا ہے، بیچاروں کا بے روزگار ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بے روزگار ہو جائیں گے۔ کون اب تو یہ الیکشن میں جیت بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب اپنے حلقے سے سیٹ نکالنے کے قابل بھی نہیں رہے اور ممبر بن کر تنخواہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین بہت برا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ جو بھی جس کی توفیق ہو ان کو دے دیجیے گا، جو بھی معاملات ہوں، لیکن بہرحال ہونے پی ڈی ایم کے ساتھ اس دفعہ اس الیکشن میں پی ڈی ایم بہت بری پٹے گی۔ مولانا صاحب علی امین گنڈا پور پر تشدد اور گرفتاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو اور آپ کے سہولت کاروں کو۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا بلاول بھٹو کی تازہ ترین لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے، جس میں سپریم کورٹ کو مخاطب کرتے ہوئے جناب فرما رہے ہیں کہ سر پر بندوق رکھ کر مذاکرات میں اتفاق رائے کی امید نہ رکھی جائے۔ یعنی بلاول کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ منسوخ کرے تاکہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کر سکیں۔ میں بلاول بھٹو سے عرض کرتا چلوں کہ وزیر خارجہ صاحب، عدالت کیسے آئین سے روگردانی کر سکتی ہے؟ جب آئین کے مطابق الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں تو 90 روز میں ہی ہونے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے آئین کی کتاب اچھی طرح پڑھی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں پڑھی نہیں، آپ نے تو پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ چلیں اب پڑھ لیجئے گا۔ ضروری نہیں جو اسکرپٹ رائٹر آپ کو اسکرپٹ کی کہانی لکھ کر دیتا ہے وہی بڑ۔ ارے یار آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں آپ کی اماں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے آپ پر، بھلے ٹھیک ہے وہ پیسہ حرام کا تھا یا حلال، پر اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، پر انسان کچھ کامن سینس رکھتا ہے تو وہ دیکھ لیا کریں آپ بول کیا رہے ہیں۔ جہاں تک بات ایک ساتھ انتخابات کرانے کی ہے تو اپنے اتحادیوں اور سہولت کاروں سے تو کہیں پہلے ماحول کو سازگار کریں بات چیت کے لیے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنوں ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ہر وقت زمان پارک پر حملہ ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے، تو پھر مذاکرات کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اب تو سب پر واضح ہو گیا ہے کہ کوئی سمجھنا چاہے یا نہ چاہے کہ آپ کے اتحادی نون لیگ اور آپ کے سہولت کار پنجاب میں الیکشن چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے اور اگر جھلو نہیں پھرا تو عمران خان پی ٹی آئی تو آوے ہی آوے، پنجاب میں میاں جی اور ان کے سہولت کار جیل جاویں ہی جاویں۔ اللہ کرے میری یہ خواہش پوری ہو اور قوم کی بھی۔ رمضان کا مہینہ ہے ناظرین، آپ سب نے دعائیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی آپ کی پوری کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔